انہوں نے جنگ کی اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ چکے تھے۔ کافی دیر سے آپ بالکل بے بس ہو چکے تھے۔ سارا قافلہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ تنہا جان تھی۔ کوئی واہ کرنے سے ہر کوئی گھبراتا تھا۔ تو شمر نے لنتان کی تو زرع بن شریک تمیمی، اس نے آ کر آپ کو یوں نیزے کا وار کی، تو یہاں لگایا یہاں زور سے، یہ یہاں لگا یا زور سے۔ آپ تو پہلے تقریباً ختم ہو چکے تھے، تو اس نے آ کے جو نیزہ مارا یہاں تو آپ پیچھے گر گئے، نیچے گر گئے۔ تو اصحاب بن خولہ آگے بڑھا گردن کٹنے کے لیے، لیکن قریب ہوا تو کپ کپ آ کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو سنان بن انس لخری وہ کہنے گا کمبخت، ایک زخمی کا سر نہیں کٹ سکتا۔ وہ نیچے اترے، اس نے آپ کی گردن کٹ دی اور سر یوں پھینک دیا، نیزے پر ٹڑا دیا گیا۔ چھوٹے 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حسین 56 سال 5 مہینے 5 دن، 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر مبارک اور سر نیزوں پر چڑھ گئے ہیں اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا۔ جب کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کا سر نیزے پر چڑھا تو زمین ہل گئی، آسمان خون برسا رہا تھا، مگر اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوا، کیونکہ امام حسین شہید ہو چکے تھے مگر پیچھے رہے۔ تو اصحاب بن خولہ آگے بڑھا گردن کٹنے کے لیے، لیکن ہوا تو کپ آ کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو سنن بن انس لخری وہ کہنے گا کمبخت، ایک زخمی کا سر نہیں کٹ سکتا۔ وہ نیچے اترا، اس نے آپ کی گردن کٹ دی اور سر یوں پھینک دیا، نیزے پر ٹڑا دیا گیا۔ چھوٹے 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حسین 56 سال 5 مہینے 5 دن، 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر مبارک اور سرے نیزوں پر چڑھ گئے ہیں اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا۔ جب کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کا سر نیزے پر چڑھا تو زمین ہل گئی، آسمان خون برسا رہا تھا، مگر اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوا، کیونکہ امام حسین شہید ہو چکے تھے مگر پیچھے رہ گئے بچے، بیویاں، بیمار اور زینب کا حوصلہ۔ یہ وہ کربلا ہے جس میں خیمے جلے، بچوں کی چیخیں بلند ہوئیں، یتیموں کے چہرے خاک آلود ہو گئے اور بیویاں قیدی بنا لی گئیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، خوف، بھوک، مال و جان کی کمی اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کربلا کے بعد کا منظر، خیموں کا جلایا جانا۔ شہادت حسین کے فوراً بعد یزیدی لشکر نے نہ صرف لاشوں کی بے حرمتی کی بلکہ اہل حرم کے خیموں کو آگ لگا دی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جلتے خیموں سے باہر دوڑتے، بیویاں چیخ چیخ کر یا حسین پکارتی رہیں، لباس جل چہرے گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ حضرت سکینہ کی فریاد، سکینہ اپنے باپ حسین کے سینے پر سویا کرتی تھیں۔ شہادت کے بعد جب قیدیوں کو کوفہ لایا گیا تو رات کو انہوں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا اور رونے لگی۔ بابا کہاں چلے گئے؟ سکینہ کو کون گود میں لے گا؟ حضرت زینب کا حوصلہ، وہ بہن جو 18 بھائیوں کو دفنا چکی تھی، قیدیوں کی سردار بنے، بیمار امام زین العابدین کو سنبھالا، بچوں کو ڈھارس دی اور دربار یزید میں حق کی گرجدار آواز بن کر کھڑی ہو گئیں۔ کربلا کے بعد قافلہ اہل حرم کئی دن تک فاقے میں رہا۔ کوفہ اور شام میں جیلوں میں قید، زمین پر سونا، زخموں سے چور بچے، روٹی کا ایک ٹکڑا کئی دن بعد نصیب ہوتا۔ حضرت سکینہ نے بھوک سے نڈھال ہو کر جان دے دی۔ کوفہ کے بازار میں جب اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تو لوگ تماشا دیکھنے آئے، مگر جب حضرت زینب نے خطبہ دیا لوگوں کے دل پھٹ، عورتیں رونے لگیں اور سب شرمندہ ہو گئے۔ شام کا دربار،
یزید کی سلطنت میں جب امام حسین کا سر مبارک لایا گیا اور بچوں کو قیدیوں کی طرح کھڑا کیا گیا، تب حضرت زینب نے فرمایا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہم ذلیل ہو گئے؟ نہیں، عزت آج بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے ہے۔ یزید نے 3 سال 6 ماہ حکومت کی، جس میں بڑے بڑے ظلم و ستم ہوئے۔ یزید کی موت 64 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت اس کی عمر صرف 38 سال تھی۔ یزید کے موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید خلیفہ بنایا گیا، مگر معاویہ اس نے صرف 2 یا 3 ماہ حکومت کی۔ وہ نیک، پرہیزگار اور عبادت گزار نوجوان تھا۔ اس نے ایک دن منبر پر خطبہ دیا اور کہا، میں ایسے باپ یزید کی حکومت کو نہیں مانتا جو امام حسین جیسے جنتی سردار کے قاتلوں کا حمایتی تھا۔ میں ایسی خلافت قبول نہیں کرتا جس میں اللہ کے بندوں پر ظلم ہوا ہو۔ اس نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور کہا، خلافت کا اصل حقدار وہی ہے جو حضور کی سنت پر چلے اور عدل قائم کرے۔ پھر وہ جلد ہی علالت میں مبتلا ہو کر وفات پا گیا۔ اولیاء اللہ اور علماء کے اقوال۔ حضرت امام شافعی، اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام صرف کتابوں تک محدود رہتا۔ شہادت کے بعد صبر، اہل بیت نے اسلام کو زندہ کیا۔ حضرت علی حجویری، داتا گنج بخش، شہادت حسین دین کی بقا ہے اور قید زینب دین کی روح ہے۔ زینب نے جب حسین کا سر نیزے پر دیکھا، کہا، اے ظالموں، تم نے جسم مارا ہے، روح تو زندہ ہے۔ کربلا ختم نہیں ہوا، قافلہ اب بھی رواں ہے۔ ہر دور میں حسین اور ہر دربار میں زینب بیاں ہے۔ وہ دعا، اے اللہ، ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر، وفا، حیا اور غیرت عطا فرما۔ تو بھائیوں، محرم ایک پیغام ہے، کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سولیوں پر چڑھ گئے وہی کامیاب ہیں۔ انہوں نے سہرے باندھے ہیں تو اللہ سے عافیت مانگو، سلامتی مانگو، سہولت مانگو۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہاں، ہم سب مل کر آج توبہ کریں، ہم اس قابل نہیں۔ ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے؟ تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ۔ پھر کہو، یا اللہ میری توبہ۔ پھر کہو، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے۔ اللہم اجعلنا مع الحسین فی الدنیا والآخرہ وارزقنا صبر زینب وتقوی علی ووفاء عباس، آمین یا رب العالمین۔